قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی رواه البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو اس نے اپنا نصف ایمان مکمل کر لیا، اب اسے چاہیے کہ باقی نصف کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ یعنی جب آدمی نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو اس نے اپنا نصف ایمان مکمل کر لیا۔ شادی کو نصف ایمان بتایا گیا، اب اسے چاہیے کہ باقی نصف میں اللہ پاک سے ڈرتا رہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ شادی کو نصف ایمان جو کہا گیا اس لیے کہ عام طور پر ایمان انسان کا جو خراب ہوتا ہے اور ایمان میں جو فسادات آتے ہیں اور ایمان کی تباہی جن گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان تمام کے تمام گناہوں کو اگر آپ جمع کریں گے تو ان تمام کے تمام گناہوں کا خلاصہ دو گناہ نکلتے ہیں، ایک شرمگاہ کا گناہ اور دوسرا پیٹ میں حرام کا جانا۔ یہ دو بدترین گناہ ہیں جو انسان کے ایمان کو تباہ کرتے ہیں، انسان کی عبادات کو تباہ کرتے ہیں، انسان کا عقیدہ نظریہ کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات عالی سے جو تعلق ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں گناہوں میں سے پہلا گناہ شرمگاہ کا، اس گناہ کا تحفظ جس کو حاصل ہو گیا، اور اس گناہ کا تحفظ ہے شادی کا راستہ، اس گناہ کا تحفظ ہے نکاح کا راستہ۔ تو جس شخص نے نکاح کا راستہ اختیار کر لیا، جس نے شادی کر لی، گویا کہ اس کا نصف ایمان مکمل ہو گیا۔ یہاں یہ نقطہ بھی ذہن نشین فرما لیں، تو اب شادی ہو جانے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اب آنکھ کا غلط استعمال بالکل نہ ہو۔ اگر کہ شادی سے پہلے بھی جائز نہیں ہے، جس کی شادی نہیں ہے اس کا بھی بد نظری کرنا حرام ہے، لیکن اگر ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ، شرمگاہ کے تحفظ کا ذریعہ اللہ نے اسے عطا کر دیا ہے، پھر بھی وہ بد نظری کر رہا ہے، پھر بھی وہ بد نگاہی کر رہا ہے، پھر بھی وہ کانوں سے بے حیائی کی باتیں سن رہا ہے، پھر بھی وہ زبان سے غیر محرم کے ساتھ لذت والی باتیں کر رہا ہے، تو اسے تو تباہ ہو جانا چاہیے۔ اس کی تباہی اور بربادی میں کیا شک ہے؟ اس لیے ایک حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ذکر فرمائی ہے اس شخص کے لیے جو شادی شدہ ہو اور پھر بھی زنا کا مرتکب ہو، پھر بھی بے حیائی کا ارتکاب کرے، اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ لذیذ ترین کھانے ایک آدمی کے پاس موجود ہیں، حلال کھانا، لذت والا کھانا، طیب پاکیزہ چیز موجود ہے، وہ چھوڑ کر وہ گندی اور نجاست کی چیزوں کو کھاتا ہے، وہ غلاظت کو کھاتا ہے، بالکل اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہر اعتبار سے انسان کو اپنی نظروں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، زبان کا تحفظ، ہر وہ چیز جو انسان کو بے حیائی اور زنا کے قریب لے جانے والی ہے اس سے ہمیں روکا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، قریب تک مت پھٹکو، قریب تک مت جاؤ، راستہ ہی چھوڑ دو۔ جس راستے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ایمان خراب ہو سکتا ہے اس راستے کو چھوڑ دو۔ اس لیے مشائخ نے لکھا ہے کہ ایک راستہ ہے، ایک راستے میں اگر شیر چل رہا ہے اور ایک راستے میں عورت جا رہی ہے اور دونوں راستے تنہائی سے گزر رہے ہیں، اگر آپ شیر کے پیچھے جاتے ہیں پلٹ آئے گا، آپ کی جان چلی جائے گی، لیکن اگر آپ کسی غیر محرم کے پیچھے جاتے ہیں وہ اگر پلٹی تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ اس کو شیر والا راستہ اختیار کر لینا چاہیے، اس کو عورت والا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔
اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ ایک جگہ پر جمع نہ ہو، خلوت نہ کرے، کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ کسی خلوت گاہ میں جمع نہ ہو۔ اگر یہ دو جمع ہوں گے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوگا جو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گناہ کا خیال ڈالے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس نے شادی کر لی اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ تو غیر شادی شدہ آدمیوں کو بھی بچنا چاہیے، ان کو بھی گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں، جو انسان کے اندر اللہ پاک نے عورت کی طرف میلان رکھا ہے، اس میلان کو پورا کرنے کا راستہ نکاح ہے، اور جب تک نکاح کے اسباب نہیں ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا کہ روزے رکھا کرے۔ یا معاشر الشباب، جوانو، جو کوئی تم میں سے شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور جو شادی کی استطاعت اب تک نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے سے اس کی یہ طاقت دب جائے گی، کمزور پڑ جائے گی، روحانی طاقت اوپر ہو جائے گی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا۔ پھر ارشاد فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، باقی نصف میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے، پیٹ کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، حرام مال پیٹ میں نہ آئے، مشتبہ مال پیٹ میں نہ آئے، کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے پیٹ کی حفاظت کیا کرو، کسی بھی قسم کا مشتبہ مال، حرام مال پیٹ کے اندر نہ آئے۔ حرام کی لذت تھوڑی سی عارضی ہے، لیکن وہ عبادت کی لذت حرام تباہ کر دیتا ہے۔ جس شخص کے پیٹ میں حرام چلا گیا 40 دن تک عبادت کی لذت سے محروم ہو گیا۔ اور اس حرام کے بدترین نتائج کیا ہوتے ہیں؟ عذاب میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ کاش کہ آدمی عذاب سمجھے۔ عذاب صرف یہی نہیں ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں یا زمین سے زلزلے ہوں، کسی آدمی کو اللہ پاک اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محروم کر دے، یہ بھی عذاب کی شکل ہے۔ صلاۃ التہجد سے، رات کے قیام سے ایک آدمی محروم ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بڑی پیاری بات ہے اور اس کو اپنے پاس لکھ لیں، پلے باندھنے کی بات ہے۔ کسی نے کہا کہ رات کو تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، رات کا قیام نصیب نہیں ہوتا، کیا کروں؟ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا قیدت کا ذنوب کا، آپ کے گناہوں نے آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہے، آپ کے گناہوں نے آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہے۔ تو تہجد کا قیام رہ گیا، اس سے محروم ہو گئے، سمجھو کسی گناہ کی سزا ہے۔ فرض نماز چھوٹنے لگ گئی، سمجھو کسی گناہ کی سزا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت سے محروم ہونے لگ گیا، سمجھو کسی گناہ کی سزا ہے۔ نظر غلط اٹھنے کی عادت پڑ گئی، سمجھو کسی بدترین گناہ کی سزا ہے۔ گناہ کو کھینچتا ہے، گناہ کو کھینچتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کا تحفظ جان کے تحفظ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تحفظ کے اسباب بتائے ہیں، راستے سمجھائے ہیں، جس طرح سے ایک انسان اپنی جان کا تحفظ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، زہر کھانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ پتہ چل جائے اس کھانے میں زہر ہے، اس پینے میں زہر ہے، نہیں ہاتھ لگائے گا، اس لیے کہ جان چلی جائے گی۔ تو جہاں انسان کو معلوم ہے یہاں سے میرا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، ایمانی کیفیات سلب ہو سکتی ہیں، اس چیز کے آدمی قریب نہ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔